اجمیر راجستھان صوبے کا ضلع ہے۔ یہ مذہبی عقیدے والا اور تاریخی شہر ہے۔ اجمیر میں براڈ اور میٹر گیج کی دونوں ریلوے لائنیں ہیں۔ یہاں کی ریلوے لائن دیش کے جن مختلف حصوں سے سیدھی جڑی ہوئی ہے ان میں دہلی، آگرہ، احمد آباد، الہ آباد، کانپور، دہرادون، ممبئی، پٹنہ، سیالدہ، علی گڑھ وغیرہ خاص ہیں۔ اجمیر دیش کی راجدھانی دہلی سے 390 کلومیٹر اور راجستھان کی راجدھانی جے پور سے تقریباً 130 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ اجمیر نیشنل ہائی وے 8 پر واقع ہے۔ اجمیر اراولی پہاڑ کے خوبصورت دامن میں بسا ہے۔ اجمیر کا بس اڈا راجستھان کے علاوہ دیش کے بہت سے حصوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس شہر کے مختلف نام رہے ہیں، جیسے جیدروک، جپ میر، ادمیر، جیاگیر اور جیلو پور وغیرہ۔ آج کا اجمیر سرور دین و دنیا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں ممتاز حیثیت کے مالک شیریں کلام، نور مقدس اور رہبر دین حضرت خواجہ معین الدین چشتی سجزی کی وجہ سے اجمیر شریف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج اجمیر شہر کو راجہ اجے پال چوہان نے 7ویں صدی میں بسایا تھا اور اسے خوبصورت بنانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اجمیر پر ایک لمبے عرصے تک راجہ اجے پال چوہان کی حکومت رہی تھی، تب اس کا نام اجے میرو تھا۔ مغل بادشاہوں کا دور بھی اجمیر کی تاریخ میں سنہرا دور رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز اجمیری کے عقیدت مندوں کی مثال مشکل سے ملتی ہے۔ آپ کی درگاہ پر چادر چڑھانے والوں کا میلہ پورے سال چلتا رہتا ہے۔ عقیدت مندوں کے عقیدے میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ عقیدے سے صرف دل کی خوشی ہی نہیں ملتی بلکہ روحانی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ عقیدے کے سامنے ملکوں کی سرحدیں بھی بے معنی ہو جاتی۔ عقیدہ انسان کے نازک جذبات سے جڑا ہوا ہے۔ عقیدے کی بنیاد سمندر سے زیادہ گہری اور آسمان سے زیادہ بلند ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سجزی بلند پائے کے ولی ہیں۔ آپ کی شان سبھی سے نرالی ہے۔ آپ پر عقیدہ رکھنے والے قسمت کے دھنی ہوتے ہیں۔ آپ کے لاکھوں غلام کبھی پیدل، کبھی گاڑی سے، کبھی ریل سے، کبھی بس کے ذریعے آپ کے دربار میں حاضری دینے خود بخود کھینچے چلے آتے ہیں۔ آپ ہند کے شہنشاہ، دو جہاں کے ولی، آپ حقیقت کے سورج ہیں۔ آپ غریبوں کے رہبر، خیر خواہ اور مددگار ہیں، یعنی غریب نواز ہیں۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال یکم رجب کو شروع ہو کر 6 رجب کو قل پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کی درگاہ میں حاضری دینے والوں کا سلسلہ پورے سال جاری رہتا ہے۔ آپ نے ہزاروں کشتیوں کو طوفان سے بچا کر کنارے پر لگایا ہے۔ آپ اپنے عقیدت مندوں کو ہر پریشانی و مصیبت سے نجات دلاتے ہیں۔ آپ اپنے مریدوں کی مرادوں کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بلند دروازہ ہے جسے سلطان محمد خلجی نے بنوایا تھا۔ چونکہ درگاہ شریف کی اور عمارتوں سے یہ بلند ہے، اس لیے اس کو بلند دروازہ کہتے ہیں۔ اس کی اونچائی 85 فٹ ہے۔ آپ کا دربار ہند کا مدینہ کہلاتا ہے۔ آپ کے در پر محبت کی دلکشی، عزم کی دلبری اور صبر کی شگفتگی جلوہ افروز ہے۔ صداقت اور دیانت کے رنگوں سے بھرپور آپ کی چوکھٹ پر آنے والوں کو سکون کا خزانہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ کی بے شمار خوبیوں کی بہار ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آپ کی سخاوت کے چشمے
مسلسل رواں ہیں۔ آپ نے اپنے مریدوں کی دنیا کو منور کر دیا ہے۔ آپ کی عنایت، مہربانی اور کرم سے مریدوں کی زندگی میں خوشی کے نغمات گونجنے لگتے ہیں، تبسم کے گل کھل اٹھتے ہیں۔ مزار پاک پر چڑھنے والے کتنے خوش قسمت ہیں یہ گلاب۔ راہنمائی کاملین کی درگاہ میں سبھی کے انتظار کے لمحے ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کی بھی ملاقات بہت نزدیک ہے، اس لیے ان کی تازگی، ان کی رنگت، ان کی کشش، ان کی خوشبو برقرار ہے۔ خواجہ بزرگ پر فدا ہونے والے یہ گلاب اس لیے اپنی حیثیت پر رشک اور فخر کر رہے ہیں۔ خواجہ اجمیر کے مزار پاک پر پھول چڑھانے کے علاوہ بہت سے زائرین چادر بھی چڑھاتے ہیں۔ چادر چڑھانے کی رسم کے بابت کئی بزرگوں کا ماننا ہے کہ مزار پاک پر چادر چڑھانا ترکی کے عیسائیوں کی روایت ہے۔ خیر، سبب کچھ بھی ہو، چادر عقیدے کا بہترین نذرانہ ہے۔ یہ زائرین کی دلی مسرت کی پہچان ہے۔ چادر چڑھانے کا ایک مطلب اپنے جذبات کو ظاہر کرنا ہے۔ چادر ہو یا پھول ہو، دونوں کے ساتھ زائرین کی مرادیں جڑی ہیں، ان کے احساس وابستہ ہیں، ان کے عقیدے کی بلندی ظاہر ہے۔ اجمیر کا یہ درگاہ بازار اپنے آپ میں بے مثال ہے۔ بازار میں ہر جانب عقیدت مندوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ آپ کا میلہ عقیدت مندوں کے لیے رحمت لے کر آتا ہے۔ آپ درد کو دوا، غم کو خوشی، خزاں کو بہار عطا کرتے ہیں۔ آپ خدا اور نبی کا نور ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی درگاہ زائرین کی امیدوں اور خوابوں کا مرکز ہے۔ آپ مسافروں کو ان کی منزل کا پتہ ہی نہیں دیتے، بلکہ انہیں وہاں تک پہنچاتے بھی ہیں۔ آپ کے مریدوں میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، فخر الدین بڑے صاحبزادے، خواجہ برہان الدین، شیخ حمید الدین سوالی، شیخ وجیہ الدین، شیخ احمد، شیخ محسن، شیخ سلیمان بخاری، شیخ شمس الدین، خواجہ حسن خیاط، شیخ صدر الدین کبریائی، بی بی حافظ جمال، شیخ محمد ترک نارنولی، شیخ علی سجزی، خواجہ یادگار علی سبزواری، شیخ عبداللہ بیابانی، شیخ مسعود غاری، شیخ وحید، شیخ عبداللہ، صوفی محمد عرفان فخری میرٹھی ہیں۔ آپ نے اپنی راست گوئی، ہمدردی، محبت، مہمان نوازی، فیاضی سے لوگوں کے دل کو فتح کیا ہے۔ آپ کو خدا کی رحمت پر کامل یقین تھا۔ آپ کے در سے آج بھی کیا فقیر، کیا شاہ، کیا گمنام، کیا نامور، کیا جوان، کیا پیر، سبھی کو آپ کی رحمت کا سرمایہ حاصل ہوتا ہے۔ بڑی دیگ بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے بنوائی تھی۔ بادشاہ اکبر ہمایوں کا بیٹا تھا۔ اکبر کا شمار دنیا کے عظیم حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ اکبر نے 1567 میں چتوڑ فتح کر کے اجمیر میں حاضری دینے کے لیے پیدل ہی زیارت کی اور خواجہ غریب نواز کی درگاہ میں اولاد کی خاطر بھی دعا کی۔ اس دیگ میں زائرین اپنے عقیدے کے مطابق روپیہ وغیرہ بھی چڑھاتے ہیں۔ اس دیگ کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں 100 من چاول ایک ساتھ پکتے ہیں۔ اس کا گھیرا 36 فٹ 10 انچ اور گولائی 12.5 فٹ ہے۔ چھوٹی دیگ جہانگیر بادشاہ کی پیش کی ہوئی ہے۔ جہانگیر اکبر کا بیٹا تھا۔ وہ اپنے والد اکبر کی وفات کے بعد 1605 میں تخت نشین ہوا۔ اس دیگ میں 80 من چاول ایک ساتھ پک سکتے ہیں۔ اس کا گھیرا 22.5 فٹ اور گولائی 8 فٹ 2 انچ ہے۔
خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر بڑے بڑے بادشاہ، حکمراں اور پیروں نے حاضری دی ہے، عقیدت کے پھول چڑھائے ہیں۔ گرو نانک دیو، شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر، سلطان جلال الدین خلجی، جلال الدین اکبر، جہانگیر بادشاہ، شاہ افغانستان امیر حبیب اللہ خان کے علاوہ مہاتما گاندھی، جنرل کریپا، پنڈت جواہر لال نہرو، ڈاکٹر راجندر پرساد اور محترمہ اندرا گاندھی نے بھی اپنی عقیدت پیش کی ہے اور آپ کے مزار مقدس پر چادریں چڑھائی ہیں۔ آپ 15 مارچ 1136 بروز یکشنبہ یعنی اتوار کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے والد واجد کا نام خواجہ غیاث الدین ہے۔ خواجہ غیاث الدین کا تعلق رسول اکرم کے داماد حضرت علی علیہ السلام کے خاندان سے ہے۔ آپ کا پدری شجرہ امام حسین اور مادری نسب نامہ امام حسن سے ملتا ہے، اس لیے آپ حسن و حسینی سید ہیں۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا براہ راست تعلق ہونے کی بنا پر آپ آل نبی اور اولاد علی کے نام سے بھی پکارے جاتے ہیں۔ آپ کی پیدائش دنیا کے لیے رحمت ہے۔ آپ نے دنیا میں آ کر لوگوں کو معرفت کی روشنی اور عظمت بخشی ہے۔ آپ سجستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پرورش خراسان میں اور ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن شریف حفظ کر لیا۔ اس کے بعد سجستان کے ایک مدرسے میں آپ کا داخلہ ہوا، جہاں تفسیر، حدیث اور فقہ کی تعلیم پائی۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے روضے کے داخلی دروازے کو حیدرآباد کے نظام نے بنوایا تھا۔ اس دروازے کی شان بے حد نرالی ہے۔ آپ بے کسوں کے مددگار، مجبوروں کے حامی اور اپنے مریدوں کی مراد کے گلشن کو بہار بخشنے والے ہیں۔ آپ کی چوکھٹ کے اوپر فارسی زبان میں یہ شعر لکھا ہے: کعبۃ العشاق باشد مقام، ہر کے ناقص آمد انجا شد تمام، ہر کے ناقص آمد انجا شد تمام۔ یعنی عاشقوں کے لیے یہ مقام کعبے جیسا ہے، جو کوئی بھی ناقص اس جگہ آیا وہ کامل ہو گیا۔ آپ کے آستانے سے بے قراروں کو قرار، آپ کے روضے سے پیروں کو فیض، آپ کی درگاہ سے نا امیدوں کو امید، آپ کی تربت سے بے سہاروں کو سہارا، آپ کی بارگاہ سے مریدوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر، آپ کی خانقاہ سے کمزوروں کو طاقت، آپ کی چوکٹ سے ناکاموں کو کامیابی، آپ کے دروازے سے عقیدت مندوں کو ان کے عقیدے کا صلہ، آپ کے در سے بے اولادوں کو اولاد، اور آپ کے دربار سے خادموں کو رتبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ آپ خدا کی طرف سے حکم فرما ہیں۔ جب آپ 15 سال کے تھے تو آپ کے والد محترم اللہ سے جا ملے۔ یہ آپ کے بچپن کا بہت بڑا صدمہ تھا۔ والد کی جائیداد میں سے آپ کے حصے میں ایک باغ اور ایک پنچکی آئی، جس پر آپ گزر بسر کیا کرتے تھے۔ آپ کی تمام زندگی کرامات سے بھرپور ہے۔ آپ کے بچپن میں جب کوئی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ آپ کے یہاں آتی اور اس عورت کا بچہ دودھ کے لیے روتا، تو آپ اپنی ماں کو اشارہ کرتے، جس کا مطلب ہوتا کہ وہ اپنا دودھ اس بچے کو پلا دے۔ آپ کی ماں آپ کے اشارے کو سمجھ جاتی اور اپنا دودھ اس بچے کو پلا دیتی۔ آپ کی نیکیوں کی خوشبو آج بھی تازہ ہے۔ امن اور سلامتی کے آپ علم بردار ہیں۔ آپ عشق کا سمندر، خلوص کا گلستان اور آزادی کی تصویر ہیں۔ بچپن میں ایک مرتبہ آپ عید کے موقع پر اچھا لباس پہنے عیدگاہ جا رہے تھے۔ آپ کی نظر ایک اندھے لڑکے پر پڑی جو پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ آپ کو یہ دیکھ کر بے حد افسوس ہوا
اور آپ نے اپنے کپڑے اتار کر اس غریب اور اندھے لڑکے کو دے دیے۔ وہ اسے اپنے ساتھ عیدگاہ بھی لے گئے۔ آپ کو بچپن سے ہی فقیروں، صوفیوں اور درویشوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا بے حد شوق تھا۔ آپ ان کی تہہ دل سے عزت کرتے تھے۔ آپ کی عمر کا ابھی 15واں سال ہی چل رہا تھا کہ ایک روز بنا کسی اطلاع کے حضرت ابراہیم قندوزی آپ کے باغ میں تشریف لے آئے۔ آپ نے انہیں احترام سے سلام کیا اور ان کی خوب خاطر تواضع کی۔ انگور کا ایک خوشہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت ابراہیم آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ آپ ایسے رہنما کی تلاش میں ہیں جو آپ کو حق تک پہنچا دے۔ انہوں نے خلی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اسے اپنے دانتوں سے چبا کر آپ کو دیا، جسے کھاتے ہی آپ نے اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کی۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے اٹھ گئے، جس سے آپ کا دل روشن ہو گیا اور ایک خاص کیفیت آپ پر طاری ہو گئی۔ آپ کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کے تشریف لے جانے کے بعد آپ نے نیا راستہ اپنایا۔ آپ نے اپنا باغ اور پنچکی بیچ کر سارے روپے غریبوں میں بانٹ دیے اور خود حق کی جستجو میں نکل پڑے۔ حقیقت کی جستجو میں آپ ایک مقام سے دوسرے مقام کا سفر طے کرتے گئے۔ آپ ظاہری علم حاصل کرنے کی خاطر خراسان، سمرقند و بخارا تشریف لے گئے۔ اس دور میں بغداد، سمرقند اور بخارا اسلامی علوم اور ہنر کے مراکز تھے۔ آپ نے غوث اعظم شیخ محی الدین سید عبد القادر قدس سرہ سے ملاقات فرمائی۔ حضرت غوث پاک کا رتبہ نرالی شان والا ہے۔ انہوں نے آپ کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ بہت سے لوگ اس شخص سے منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ آپ کا راستہ سچائی کا راستہ ہے۔ آپ کی راہ ایمانداری کی راہ ہے۔ بے بس کا ہے آسرا، حامی ہے ہمراہ۔ آپ نے ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کے راستے پر ہی چلنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ خدمت آپ کا کام اور محبت آپ کا پیغام ہے۔ آپ نے بھائی چارہ، برابری اور انسانیت کی بے خوف آواز کو نیا مقام بخشا ہے۔ آپ تہذیب اور اخلاق کا روشن آئینہ ہیں۔ آپ برائی کا بدلہ نیکی سے دینے والے خواجہ بزرگ ہیں۔ بغداد سے آپ حرم شریف کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ سفر آپ نے 1156 عیسوی میں کیا۔ بغداد شریف سے آپ نے شام کی طرف کوچ کیا۔ شام کے پاس ایک شہر میں پہنچے جہاں ایک بزرگ احمد محمد الواحد غزنوی ایک غار میں رہا کرتے تھے۔ وہ بے حد کمزور تھے۔ 2 شیر ان کے سامنے کھڑے رہتے۔ آپ شیروں کی وجہ سے ان کے پاس نہیں گئے تو ان بزرگ نے فرمایا کہ چلے آؤ، ڈرو نہیں۔ اگر کسی کو تکلیف دینے کا ارادہ نہ کرو گے تو وہ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اس سے سب ڈرتے ہیں۔ ایک واقعے کے مطابق آپ کے پیر و مرشد میں سے ایک پیر حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی جب خواجہ ممشاد دینوری سے بیعت لے چکے تو انہوں نے حضرت شامی کا نام پوچھا۔ حضرت شامی نے بڑے ادب سے جواب دیا کہ بندے کو ابو اسحاق شامی کہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت دینوری نے فرمایا، آج سے ہم تجھے ابو اسحاق چشتی کہیں گے، اور جو تیرے سلسلہ ارادت میں داخل ہوگا وہ چشتی کہلائے گا۔ اسی وجہ سے آپ بھی چشتی مشہور ہوئے۔ آپ روحانی امام ہیں۔ آپ کی رحمت کے نور کا چشمہ بے شمار زائرین کے خالی دامن کو بھر دیتا ہے۔ آپ سرتاپا رحمت ہی رحمت ہیں۔ آپ اجمیر کی شان ہیں۔ آپ کے دم سے ہی اجمیر کی شان ساری کائنات میں روشن ہے۔ آپ سبھی کی
آپ کے رحم و کرم سے منور ہیں۔ آپ بے مثال پیر، بے نظیر درویش، بے مثل صوفی، کامل دیندار، پرہیزگار اور بے تاج بادشاہ جہاں ہیں۔ آپ جیسا کوئی داتا نہیں ہے، کوئی غنی نہیں ہے، کوئی سخی نہیں ہے۔ خدا نے آپ کو عظیم فیض بخشا ہے۔ آپ سادگی اور انکساری کی مثال ہیں۔ آپ کی سخاوت یعنی بخشش دریا جیسی ہے۔ آپ کی شفقت یعنی مہربانی آفتاب کی مانند ہے۔ تواضع یعنی عاجزی زمین کی صورت ہے۔ نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ نماز میں لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ نماز مومن کی منزل ہے۔ نماز بندوں کے لیے خدا کی امانت ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ اس کا حق ایمانداری سے ادا کرے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز پڑھنے والا اللہ سے راز کہتا ہے۔ آپ کو اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ تقریباً 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سفر میں رہے اور دل و جان سے ان کی خدمت میں لگے رہے۔ وہ جہاں کہیں کا بھی سفر کرتے، آپ ہر جگہ ان کے ساتھ ہی رہتے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کی خدمت کو دیکھ کر آپ کو وہ نعمت عطا کی جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کو امیر تبرک کے شرف سے نواز کر آپ کو اپنا سجادہ نشین اور جانشین بنایا۔ آپ ایمان کی روشنی پھیلانے والے ہیں۔ آپ کی بیعت کا شجرہ 15 واسطوں سے امام الاولیاء حضرت علی سے ملتا ہے۔ بسم اللہ۔ آپ نے بخارا، اوش، اصفہان، بدخشاں، سیوستان، دمشق اور بغداد کا سفر بھی کیا۔ آپ کا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کو شادی کرنی پڑی۔ آپ کی پہلی شادی 590 ہجری مطابق 1194 عیسوی کو بی بی امت اللہ کے ساتھ ہوئی، جن سے خواجہ فخر الدین ابو الخیر، خواجہ حسام الدین ابو صالح اور بی بی حافظ جمال پیدا ہوئی۔ بی بی حافظ جمال خواجہ غریب نواز کی اکیلی بیٹی ہیں۔ آپ کے مقبرے پر بے شمار زائرین اپنا عقیدہ پیش کرنے آتے ہیں۔ یہ مقبرہ گنبد شریف سے دکن کی جانب ہے۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ خانہ کعبے کا سفر بھی کیا۔ آپ نے خود فرمایا ہے کہ مرشد نے یہاں بھی میرا ہاتھ پکڑا اور اللہ کے حوالے کیا۔ خانہ کعبہ میں جا کر میرے لیے دعا کی۔ آواز آئی، میں نے معین الدین کو قبول کیا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ آئے اور حرم نبوی میں حاضری دی۔ مجھ سے فرمایا سلام کرو۔ آپ نے سلام کیا۔ آواز آئی، وعلیکم السلام اے قطب مشائخ بحر و بر۔ یہ آواز سن کر پیر و مرشد نے فرمایا اب تم اونچے درجے کو پہنچ گئے ہو۔ آپ روحانی روشنی سے بھرپور ہیں۔ آپ کے سر پر رسول کا سایہ ہے۔ آپ رب کے دلدار ہیں۔ آپ کا دربار فیض رساں دربار ہے۔ تبرک ہر زیارت گاہ کی پاکیزہ شے ہوتی ہے۔ عموماً سبھی زائرین اسے اپنے ساتھ لاتے ہیں اور پورے اہتمام کے ساتھ ہمسائے اور رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تبرک کی تقسیم سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ تبرک کا درجہ بھی اسی کے برابر ہوتا ہے جس زیارت گاہ سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ آپ اخلاق محمدی کا نمونہ تھے۔ آپ کی آخری مجلس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی موت سے آگاہ تھے۔ 21 مئی 1229 عیسوی پیر کے دن عشاء کی نماز کے بعد خواجہ غریب نواز نے اپنے حجرے کا دروازہ بند کر لیا۔ آپ کے خدمتگار حجرے کے باہر حاضر تھے۔ رات بھر خدمتگاروں کو تسبیح و تہلیل کی آواز آتی رہی۔
लेकिन रात के आखिरी हिस्से में वो आवाज बंद हो गई। सुबह की नमाज के वक्त जब दरवाजा न खुला तो खिदमतगारों को फिक्र हुई। आखिरकार दरवाजा तोड़ा गया तो देखा कि आप हक की रहमत में समा चुके थे। आप लोगों के दिल पर हुकूमत करते हैं, इसलिए आपकी हुकूमत सच्ची हुकूमत है। आप दीन के पेशवा हैं। आप अपने अकीदतमंदों का बेड़ा पार करके उन्हें राहत अता फरमाते हैं, उनके बिगड़े हुए मुकद्दर को संवारते हैं, आप वीराने को गुलजार बना देते हैं। आपकी बारगाह में हाजिरी देने वालों की मुरादें पूरी होती हैं। आपके दिल की बेपनाह मोहब्बत सभी को पनाह देती है।